محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو قرآن پاک کی آیت پاک تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم میرا ذکر کرو، شکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہیں شہرت دوں گا، تمہیں عزت بخشوں گا، تمہارا خوب چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اے ایمان والو، تم ایمان لائے، مجھ پر یقین کیا، مجھے تم نے مان لیا ہے، اور جب تم ایمان لے آئے ہو تو تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی خوب اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندو، میں تمہارا رب یعنی تمہارا مالک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تمام عبادتوں کو اللہ نے خوب پسند فرمایا ہے، مگر کسی عبادت کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، حج کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، روزہ رکھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ مگر افسوس، آج حالات بڑی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں، عجیب حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک وقت کے کھانے کے لیے روٹی کو ترس رہا ہے، اور کوئی ہے جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ رہا ہے، اور کوئی ہے جو روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ رہا ہے۔ دنیا بڑی نرالی ہے اور اپنے رنگ بدل رہی ہے، حالات کروٹیں لے رہے ہیں۔ کبھی مسجدیں تو کچی تھیں، مگر نماز پڑھنے والے بڑے پکے تھے، مضبوط تھے۔ ان مسجدوں کی چھتوں پہ لینٹر نہیں تھے، سایہ کرنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے کھجور کے ٹہنیاں بچھا کر ان پہ کچھ ڈال دیا گیا تھا۔ مسجدوں کے فرش پکے نہیں تھے، کچے تھے، کچی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور صاف ستھرے کر لیے گئے تھے۔ جب کبھی بارش آتی، اس چھت سے پانی ٹپکتا اور نیچے فرش کچا ہونے کی وجہ سے کیچڑ بن جاتی، لیکن نمازی اتنے مضبوط تھے، اتنے پکے نمازی تھے، انہیں نہ بارش کی پرواہ تھی، نہ دھوپ سے کوئی ڈر تھا، اور نہ کسی طرح کا کوئی اور غم تھا۔ اگر ان کا مقصد تھا تو صرف یہ تھا کہ جس کے لیے ہمارا کا ہوا ہے وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔
ایسے مضبوط تھے نمازی. وقت نے کروٹ بدلی، حالات بدل گئے. آج مسجدیں بڑی مضبوط اور بڑی پکی ہیں، لیکن نمازی بڑے کمزور ہو گئے. نمازی بہت کچے ہیں. نماز نہ رہی. آج نمازوں کی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا ہے. مسجدیں پکی بنا رہے ہیں مگر امام و مؤذنوں کو رلا رہے ہیں. بھائی بھائی کو دکھ پہنچا رہا ہے. اولادیں ماں باپ کی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہیں. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی ماں باپ کے پورے کنٹرول میں ہے. باپ کی کمائی کھا رہا ہے، باپ کے گھر میں رہ رہا ہے، باپ کا دیا ہوا کپڑا پہن رہا ہے، لیکن اسی وقت میں وہ اولادیں اپنے ماں باپ کو رلانا شروع کر رہی ہیں. اور کتنی اولادیں ہیں کہ جب ماں باپ ان کی شادی کر دیتے ہیں تو اپنا رنگ ایسا بدل رہے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور ماں باپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو ماں کی جگہ ہمیں ساسو ماں مل گئی اور باپ کی جگہ سسر ابا مل گئے. عورت نہ تھی تو وہ عورت بھی ہمیں مل گئی ہے، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میری قوم کے نوجوانوں، راہ راست پر آ جاؤ. تم جس دنیا کے لیے بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو اور اپنے گھروں کو اس دولت سے سجانا چاہتے ہو، اس دولت سے آباد کرنا چاہتے ہو، یقین جانیے اس دولت سے گھر آباد نہیں ہوا کرتے. اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے. تو دنیا کے عیش و آرام سے اپنے گھروں کو سجانا چاہتے ہو، ارے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، راضی رکھو، تو تمہارے گھروں میں رونق نظر آئے گی، امن اور سکون نظر آئے گا، جنت کا ماحول نظر آئے گا. تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور تمہیں ایک سکون نصیب ہوگا. لیکن افسوس، آج وہ پڑوس، جن پڑوس کے حالات ایسے تھے اور ہم ایسا سمجھتے تھے پڑوسی کو کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز بنی، اچھی بنی، خود اپنی مرضی سے ہم نے پڑوسی کے یہاں بھی ایک کٹورا سالن پہنچا دیا. دل میں جگہ تھی، محبت تھی پڑوسی کے لیے. مجھے اللہ نے یہ رزق دیا ہے، میں اچھی طرح سے اچھے ذائقے کے ساتھ کوئی چیز کھا رہا ہوں تو اپنے پڑوسی بھائی کو بھی کھلا دوں. اور پڑوسی سے اتنا متاثر تھا کہ آج حقیقی بھائیوں میں وہ محبت نہیں ملتی. پڑوسی بے تکلف ہو کر اگر اس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تو خود بھی اپنی طرف سے پڑوس سے کچھ مانگ لیتا کہ بھائی تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے دو. یہ محبتیں قائم تھیں. آج زمانہ کروٹیں بدل رہا ہے اور ہم نے اپنا شعور چھوڑ دیا ہے. ہم اس زمانے کے وقت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جو تعلیمات رسول ہمیں نصیب تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. بھائی نے بھائی کو بھلا دیا، محبت کو ٹھکرا دیا. اولادوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اور پڑوسیوں نے پڑوسیوں کو بھلا دیا. میرے بھائیوں، میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو اگر تمہارا گھر نہ رہا تو گھر تمہیں دوبارہ مل جائے گا. اگر تمہارے پاس دولت نہ رہی تو دولت تمہیں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے. اگر سونا تمہارا چلا گیا تو سونا تمہیں دوبارہ مل سکتا ہے. چھوکری چلی گئی دوبارہ مل جائے گی، نوکری چلی گئی تو نوکری دوبارہ مل سکتی ہے. لیکن تمہارے ماں باپ کا سایہ اگر تم سے اٹھ گیا تو وہ تمہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی دولت کو اکٹھا کرو
اور اپنے بیوی بچوں کو گھر بار کو سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اپنے ماں باپ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو تو قسم خدا کی یہ دنیا کی دولت تو تمہارا مال و متاع ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو وزن اور جو قیمت تمہارے ماں باپ کی ہوگی یہ دنیا کی دولت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. لہٰذا اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, تمہارے لیے تمہارے گھروں میں برکتیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں. افسوس آج ہم انسان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسجد کی گلی میں ایک غریب کا گھر ہے, 3 دن سے فاقے سے ہے, اس کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. روز نکلتا ہے کہ کچھ مزدوری ملے اور روزی کما کر لاؤں اور میرے بچے کھائیں, مگر اتفاق ہے کہ اسے دن بھر دوڑتا ہے مگر کہیں کام نہیں مل رہا ہے. 3 دن گزر گئے ہیں, بچوں کا رونا بھی اب ختم ہو گیا ہے, ان سے رویا بھی نہیں جاتا. ماں ہے کہ اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے, چولہے پر پتیلی چڑھا دی, خالی پانی رکھا ہوا ہے, بچوں کو یہ کہہ کر کے دلاسا دے رہی ہے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے, اور بار بار اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتی ہے. سورج چھپنے جا رہا ہے مگر میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا. سورج بھی چھپ گیا ہے مگر وہ شوہر ابھی نہیں آیا ہے. مغرب کی نماز ہو گئی ہے, عورت بار بار اپنے شوہر کی آس دیکھ رہی ہے لیکن شوہر نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد میں دروازے پر آہٹ ہوئی, دیکھا اس کا شوہر آیا, لیکن چہرے پر نظر پڑی, ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, پسینے میں نہایا ہوا ہے, اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ دن بھر کا تھکا ہوا وہ شوہر. اس کے لب ہلے تو اس نے کہا کہ میری نیک بخت خاتون آج بھی دن بھر مزدوری کے لیے دوڑتا رہا لیکن کہیں بھی مجھے کام نہیں ملا. آہا کیا اتفاق تھا کہ اسی وقت میں گلی میں کچھ نمازی گزر رہے ہیں. وہ نمازی گزر رہے ہیں, گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ میں مسجد میں فلاں نمبردار نے بڑا بہترین قالین بچھا دیا, وہ 10,000 روپے کی قیمت کا قالین ہے. دوسرے صاحب نے کہا ارے بھائی دولت والوں کا کیا کہنا, ایک صاحب نے اے سیاں لگائیں, کولر لگائے اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہے. این اسی وقت اس غریب کے گھر میں آواز پہنچ رہی ہے جس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں اور میرے بھائیوں, یاد رکھو روز محشر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے مسجد میں قالین کتنے ہزار کا بچھایا تھا اور اس پر نماز پڑھی تو میں نے زیادہ اس کو پسند کیا ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اے سیاں لگائیں اور کولر لگائے اور مسجد کو اس طرح سے سجایا. تمہاری اس بات کو کی پکڑ کی جائے گی کہ تمہارے پڑوس میں ایک میرا بندہ بھوک سے تڑپتا رہا, اس کے بچے روتے رہے اور تم نے اس کا خیال نہیں کیا. اللہ فرمائے گا کہ اے امیرو, میں نے دولت تمہیں اس لیے نہیں دی تھی کہ تم قالینیں بچھا کر اپنا نام روشن کرو, بڑا پیسہ خرچ کر کے ایسیاں لگا کر مسجدوں میں نام روشن کرو, بلکہ تم نے میرے بندے غریبوں کا بھی کچھ خیال کیا, وہ تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا. جاؤ, مجھے تمہاری ایسی نمازیں قبول نہیں ہیں جو تم نے بہترین قالینوں پر سجدے کیے ہیں, مجھے وہ تمہاری نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. تم نے ایک غریب کا حق مارا ہے.